علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ سبحان اللہ۔ صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغرب سے عشاء کے بیچ میں ایک بڑی خوبصورت محفل ہے۔ آپ کی دعوت پر حاضر آیا خصوصاً محسن اعظم مشن کالول برانچ اور اس کے پریزیڈنٹ سید مزمل صاحب۔ مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ وہ مرتبہ صبح کے وقت بھی یہاں پر جی شامی کا وقت تھا۔ بہرحال ابھی جس انداز میں سید صاحب پڑھ رہے ہیں، اور یہ جب بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار سن رہا ہے، دل میں ایسا جوش پیدا ہوتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے، دل کی دنیا کو اندھیرے سے بچائے رکھیے۔ کیسے؟ یاد احمد کو کلیجے سے لگائے رکھیے۔ لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی۔ لذت دنیا تو فانی ہے، یہ مٹ جائے گی۔ کام جو حشر میں آئے وہ کمائے گی۔ اللہ۔ چاہتے ہو اگر سر اونچا رہے دنیا میں، ان کی چوکھٹ پہ جبیں اپنی جھکائے رکھے۔ سبحان اللہ۔ گردش دنیا سے بچنا ہے اگر تم کو حسن، اپنے محبوب کی محفل کو سجائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ اس اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس محبوب کے امتی ہیں اور ان لوگوں میں ہیں جو محبوب کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے بات مختصر ہو۔ رب قدیر، وہ خالق و مالک، وہ فرما رہا تھا کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ کو اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے بہت زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جن وین کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نا، ایسے لوگ ہیں مانتے ہی نہیں۔ لیکن ہمارا قرآن، ہمارا خدا فرما رہا، پیدا کرنے والا کہہ رہا میں نے پیدا کیا، وہ یہ کہتے ہیں جن کوئی چیز ہی نہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کا جواب یہی ہے کہ جسے جن پر یقین نہ ہو وہ کچوچا کی دھرتی پر آ جائے۔ دیکھا گا کس طرح سے مخدوم اشرف کی حکومت جس طرح انسانوں پر ہے اسی طرح جنات پر۔ تو بہرحال جن بھی ایک مخلوق ہے، اسی لیے ہم مسلمان، ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں دوستوں۔ ہم کسی مذہب کی مذمت نہیں کر رہے، لیکن اپنے دین، اپنے دھرم، اپنی دھارمک پستک، اپنے مذہب کی بڑائی کرنے کا ہمیں سنویدھانک ادھیکار ہے۔ 1400 سال سے یہ مسلم قوم بڑھ ہی رہی ہے۔ بہت سے ایسے دوسرے دھرم آئے ہیں جو کم ہوتے ہیں،
ایک یہ مذہب جو ہمیشہ بڑھا، وجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی اس مذہب کے قریب آئے اس نے ساری پرابلم کا حل اس مذہب کے اندر پایا۔ ہم فالو کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کو، ہم پالن کرتے ہیں قرآن کا۔ دنیا کچھ کہے، قرآن جو کہے گا اسے ہم مانتے ہیں، کیونکہ وہ مارگ درشن کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے ہے۔ اگر قرآن کو کوئی صحیح نہیں مانتا یا یہ نہ مانے کہ یہ خدا کا کلام ہے، 1400 سال پہلے جیسے انکار کیا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ کتاب آئی، یہ قرآن ہے، اس وقت بھی جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ قرآن کیا دلیل ہے کہ خدا کی کتاب ہے، اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا۔ قرآن نے کہا اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں، قرآن ہی نہیں آیا، تو اس کے جیسی دوسری کوئی کتاب لے آؤ۔ نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اسی لیے جب بھی کوئی بھی مشکل آتی ہے، کسی چیز کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں لوگ، تو ہم مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہے گا۔ اگر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز ایسی ہی ہے، اور آج سائنس بھی اگر اسے نہیں مان رہی ہے، تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ 300 400 500 سال بعد، شروع میں ایک وقت تھا کہ سائنس کچھ کہتی تھی، قرآن کچھ، 500 سال کے بعد سائنٹسٹ کہنے لگے نہیں، قرآن جو کہہ رہا تھا وہی صحیح نکلا، ہماری ریسرچ غلط ہے۔ ایسے بہت سے واقعے، اسی لیے کئی سائنٹسٹ نے اسلام دھرم کو قبول کیا۔ میرے دوستوں، جب قرآن نے کہا کہ میں نے جن کو پیدا کیا، تو اب ہم مان گئے کہ جن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اچھا، اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جسے خدا کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا؟ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہاں جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی، آسمان دکھ رہا ہے، اگر تارے موجود ہو دکھیں گے، چاند دکھے گا، یہ لائٹ دکھ رہی ہے، یہ کھمبا، یہ اینٹیں، یہ انسان، اگر کوئی جانور ادھر ادھر گھوم رہا ہے وہ، یہ لکڑی، یہ در و دیوار، سب کا خالق اللہ، اور اس کی شان قدرت کچھ چیزیں پیدا کرتا ہے وہ دکھائی دیتی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے اس وقت جتنی چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہیں سب دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہے تو یہاں لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہی۔ کون سی چیز؟ بتاؤ، اس میں بچے تو اسٹوڈنٹ بھی ہیں، چھاتر بھی ہیں، کوئی تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز ہے وہ ہے تو لیکن دکھ نہیں رہی؟ ارے اگر وہ نہیں ہوگی تو تم بھی نہیں رہو گے، وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے ہوا، ہے نا؟ دکھ نہیں رہی ہے، کپڑا ہلتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں ہوا ہے، تو محسوس ہوتا، وہ نہ ہلے تب بھی ہوا ہے، آکسیجن نہ ہو 1 منٹ کے لیے تو گئے، اتنے چلے گئے کووڈ ٹائم آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ۔ تو یہ اللہ کی شان قدرت دیکھو، وہ رب العالمین، اسی لیے سر جھکاؤ تو اس کے آگے جھکاؤ، اس کی قدرت کے آگے سب بے بس۔ جو اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں وہ وشو کی مہاشکتیوں سے بھی ٹکرا جاتے ہیں اگر وہ مہاشکتیاں ظلم کریں۔ تو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ مغرب بعد اتنا سناٹا کیسے؟ مجھے سو تو نہیں رہے آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھائیے جو لوگ سو رہے ہیں۔
کیا سید صاحب ایسے لوگ جمع کیا ہے آپ؟ بہت غور سے آپ سن رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی بات پر کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے یہ بھی قرآن فرمایا کہ بیکار نہیں پیدا کیا ہم نے کسی چیز کو. کسی نہ کسی کام کے لیے، ڈیوٹی کے لیے. اور ان ساری چیزوں میں، ساری مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے مہان مخلوق انسان. اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات ہے. مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے فضیلت والا. لیکن جس کو بھی پیدا کیا اس کی ایک ڈیوٹی، کوئی کام ہے، کوئی وجہ. اب تم دیکھو اپنے چاروں طرف، اللہ نے جس چیز کو جس کے لیے پیدا کیا وہ چیز اس کے قریب پہنچ گئی. سورج کو پیدا کیا، دھوپ پھیلاؤ، دھوپ انسانوں کو دو، جانوروں کو دو، اس دھرتی کو دو، درختوں کو دو، تو دھوپ درخت تک پہنچی، درخت کے قریب ہوئی. دھوپ انسان کے قریب ہوئی، دھوپ تمہارے چھتوں کے قریب ہوئی. اسی لیے اللہ نے پیدا کیا. ہوا کو پیدا کیا، جاؤ جانداروں کو زندگی دو، تو ہر جاندار انسان جانور کے ناک تک پہنچ گئی، قریب ہو گئی. جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا اللہ نے وہ چیز اس کے قریب. کتنی فرما بردار مخلوق ہے. یہ کپڑے دیکھیے آپ، جانوروں کے لیے نہیں ہے. ابھی آپ شوق سے پہنا دیں کسی جانور کو بات الگ ہے، لیکن ہے آپ کے لیے. کارخانوں سے نکل رہا ہے، کس طرح کاتا جا رہا ہے، اس کی سوت بن رہا ہے، کپڑا ہو رہا ہے، دردی پہنچ رہا ہے، قینچی چل رہی، ادھر سے کٹنگ ادھر سے کٹنگ، سب ہو کے پھر جس کے لیے اللہ نے بنایا اس کے جسم پر آ گئے. یہ گیہوں بھوک تم مٹاتے ہو نا، تمہارے لیے. گیہوں کھیت میں بویا جا رہا ہے، پھر کاٹا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد ایسے ہی نہیں کہ گیہوں آپ کے پاس آ گیا، اب اس کو چکی میں پیسا جا رہا ہے، اپنے کو مٹھا رہا ہے، اپنی شکلیں بگاڑ رہا ہے. پھر ابھی نہیں، اس کے بعد پھر جب آٹا بن گیا تو ان بہنوں سے پوچھو تو اس کو ٹھنڈے پانی سے، کبھی گرم پانی سے، جیسا موسم جیسی سہولت، اس کو سانا جا رہا، گوندا جا رہا، پھر پٹرے پہ لے کے اسے پھر چپٹا کیا جا رہا، اور پھر اس کے بعد دہکتے ہوئے توے پہ رکھا جا رہا، اور اس کے بعد آخری میں وہ اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا تھا، تجھ سے قریب تیرے منہ کے اندر آ گیا. یہ کپڑے کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا، کپڑا تمہارے پاس آ گیا. یہ دانا، یہ چاول، یہ گیہوں، یہ روٹی، یہ پھل، یہ سبزیاں، یہ سب تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا اور سب تمہارے قریب آ گئی. کیونکہ اللہ نے جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا وہ اس چیز کے قریب آ گئی. ہے انسان، تجھ کو خدا فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو عبادت کے قریب کیوں نہیں آتا؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. مرد ہو یا عورتیں، سب کو اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تم دیکھ رہے ہو ساری چیزیں تم سے قریب ہو گئی. اللہ نے انہیں تم سے قریب ہونے کے لیے پیدا کیا اور تم کو پیدا کیا ہے. تم مسجد سے قریب ہو جا، تو سجدوں کے قریب آ جا، تو میرے قریب آ جا، میری عبادت کے قریب آ جا. جب انسان اپنی ڈیوٹی کو پوری کرنا شروع کر دے گا میرے دوستوں، تب تم جو سوچتے ہو نا کہ ایمان والا ہونے کے باوجود ہم اتنا پسپا کیوں ہیں، ہمیں اتنا ستایا کیوں جا رہا ہے، ہم پر اتنے ظلم کیوں ہو رہے ہیں، ہمارے لیے اتنی رکاوٹیں کیوں بن رہی ہیں، ارے ساری رکاوٹیں دور ہوں گی. تو بڑھ کو خدا کے قریب تو ہو کے دیکھ. وہ رب جو یہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ رگے جاں انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے، انسان کی جان. اللہ فرما رہا اس سے بھی زیادہ قریب میں ہوں انسان. اس نے اپنا قرب عطا کیا، مگر
تم اس کے قریب نہیں ہو رہے ہو، ہم اس کے قریب نہیں ہو رہے۔ تو قریب ہونے کا طریقہ بتا دیا رب قریب نے، تمہیں تو کچھ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب سے دنیا کو بنایا، انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ اسی لیے جن لوگوں نے نبیوں کا دامن نہیں تھاما وہ بھٹکتے ہیں، وہ خدا کے قریب نہ ہو سکے، لیکن نبیوں کا دامن جنہوں نے تھام لیا اور نبیوں کی فرما برداری شروع کر دی، وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ ہم اور آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے انبیاء کا سردار عطا کیا، اس محبوب نے ہمیں بتا دیا کہ تم کیسے قریب ہو سکتے ہو اللہ سے۔ بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ، یہ 5 وقت، یہ در و دیوار، مسجد کے در و دیوار سے جب صدائیں بلند ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ تمہارے محلے کے مؤذن جو پکارتے ہیں وہ یہ نماز کے لیے آ جاؤ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پاس آ جاؤ، آؤ اللہ کے پاس آ جاؤ۔ کتنی دنیا پرستی ہم سب میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ جہاں سے کام بنے اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ منتری سے کام بنتا ہے، اپائنٹمنٹ لے کے اس کے دروازے پہ 3 گھنٹہ ویٹ کر کے اس سے ملو گے، ایم ایل اے سے ملو گے، آفیسر سے ملو گے، فیکٹری کے مالک سے ملو گے، کیونکہ جب ملیں گے کہیں گے تب اس بات کا بھی تمہیں یقین ہے کہ پتہ نہیں میری بات مانے کہ نہ مانے۔ ایک وہ تمہارا پروردگار جو کہتا ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو مجھ سے، میں قبول کروں گا، میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں گا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کے درباروں میں جانا تمہیں اچھا لگتا ہے، پروردگار کے دربار میں آنا پسند نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں کو ہو کیا گیا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں وہ تربیت دینا ہے آپ کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو، یہ پہچانے کہ علی اصغر کون تھے۔ ان نوجوانوں کو پتا چلنا چاہیے کہ قاسم اور علی اکبر کی شہادتیں کیسی ہوئی، اسلام کے لیے کس نے کیا قربانی دی یہ معلوم ہو۔ آج دیکھ لو فلسطین کا بچہ، تم اس پروردگار کے بندے ہو، اگر وہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا، جسے وہ مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے دوستو، وہ ایک بچہ ایک بلڈنگ میں تھا، اسرائیل نے بمباری کی، سارے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے، بڑی مشکل سے ایک بچہ نکلا، اس کو دوسری بلڈنگ میں لے جا کے رکھا گیا۔ اتفاق سے 2 دن بعد اس بلڈنگ پر بھی بمباری ہو گئی، اس میں بھی نہ جانے کتنے لوگ مر گئے۔ پھر وہ بچہ دوبارہ وہاں سے نکالا گیا اور زندہ تیسری بلڈنگ میں رکھا گیا، تیسری کا بھی یہی حال ہوا، وہاں سے بھی وہ زندہ نکلا۔ یہ ہے اس رب کی شان میرے دوست۔ زندگی موت دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ، شفا دینے والا وہ، یہ سانسیں دینے والا وہ، دھڑکنیں دینے والا وہ، رشتہ دینے والا وہ، مکان دینے والا وہ، گاہک کو دکان پر بھیجنے والا وہ، تمہارے کاروبار میں برکتیں دینے والا وہ، تمہیں علم کی دولت سے مالا مال کرنے والا وہ، تمہیں رہائش کے لیے جگہ دینے والا وہ، ہر چیز وہ عطا کرتا ہے، مگر تم اس کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ یہ آیت کریمہ تمہیں پکار رہی ہے، بتا رہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے دوستو، جب عابد بن جاتا ہے انسان تب اس سے امام حسین بھی راضی ہوتے ہیں، مولا علی بھی راضی ہوتے ہیں، رسول اکرم کی رضا کا تو کیا کہنا۔ جاتے ہو نا سب لوگ مدینہ منورہ، کیا کوشش رہتی ہے جالی مبارک کے جتنا قریب پہنچ جائے، کاش مس ہو جائے ہمارا ہاتھ، حالانکہ ہمارے ہاتھ اس لائق نہیں ہے۔ ریاض الجنہ میں ہے تو اس طرف زیادہ قریب جگہ مل جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے قریب ہے، ہم کو ستون چھونے کا موقع مل جائے، ہمیں جالی مبارک مس کرنے کا موقع، ٹچ کرنے کا موقع، سب کی خواہش رہتی ہے نا میرے دوستو۔ جب خدا کے حکم پر عمل کرنے والا عابد جاتا ہے
اور جا کے وہاں عرض کرتا ہے، دیکھو شان، دیکھو تمہاری آرزو کہاں تک ہے، کیا چیز چھونے کی ہے. اور یہ جو خدا کے عابد ہیں، یہ جب جا کے کہتے ہیں السلام علیک یا جدی، حضرت احمد کبیر رفاعی پہنچ کے جب کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کو سلام ہو، اے میرے جد، اے میرے دادا، میرے نانا، تو جواب آتا وعلیکم السلام یا ولدی، اے بیٹے وعلیکم السلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شان ہے جن کو ہم مانتے ہیں، جن کا دامن ہم نے تھاما، یہ ان کی شان ہے. راضی ہیں ایسا رسول اللہ، صرف سلام کا جواب نہیں. پھر یہ کہتے یا سرکار دستے اقدس باہر نکالیے، دستبوسی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ کہا، رسول نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عابد جب جاتا ہے رسول اکرم کی بارگاہ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس طرح نوازتے ہیں. تو ہم نے جن بزرگوں کا بھی دامن تھاما ہے، اب سر کیا کہہ کے محدث اعظم گئے تھے، موت آئے در پاک نبی پہ سجا. اور پھر وہ واپس کیوں ہو رہے ہیں؟ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید. سبحان اللہ. اس کا مطلب رسول اکرم سے باتیں ہوئی ہوں گی، سرکار میں رکنا چاہتا ہوں، سرکار نے کہا ہوگا میرا کام ہندوستان میں کروں. تو واپس آ کے فرمایا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا. ہم سب خوش نصیب خوش عقیدہ لوگ ہیں دوستوں، بڑے بڑے اولیاء کا دامن ہم نے تھاما ہے، لیکن بس ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو. انہوں نے عبادت کے طریقے بتائے، ہم اپنی عبادتوں کی حفاظت کیسے کریں یہ سرکار احمد کبیر رفاعی نے بتایا، مفتی مشرف جہانگیر سنانی نے بتایا، حضرت سید وجیہ الدین گجراتی نے بنا، یہ آستانی حضرت سید سدھن شاہ. یہ جو تم سے مانگ رہے ہیں اسے بھی تو پورا کرو. ہم لوگ تو صرف اپنی ڈیمانڈ رکھنے جاتے ہیں، سرکار یہ کر دو، سرکار وہ کر دو. کبھی سوچا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بس ایک بات کہہ رہے ہیں، بس اللہ کے قریب تو بھی آ جا، میں اللہ کے پاس ہوں، تو بھی آ جا، تو بھی اللہ کا فرما بردار بن جا. اور میرے دوستو جانتے ہو کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے. اب دیکھو ہماری ان کی عبادت میں، عوام کے خواص کی عبادت میں فرق، یا جلوہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا. اللہ کے قریب ہو رہے ہیں نا، کسی بھی چیز کے قریب ہو دنیا میں، اس میں دیکھو تو اس کا اثر تمہارے اندر آ جائے گا. اگر آگ کا کام کیا ہے؟ گرم کرنا. تھوڑی دیر آگ کے پاس ایسے ہاتھ لے جاؤ، پھر ہٹا کے کسی دوسرے کو اپنا ہاتھ دو. تمہیں تو آگ کی گرمی ڈائریکٹ لگی تھی، لیکن اس کو جب تمہارا ہاتھ فوراً پکڑے گا تو اس کو بھی گرم محسوس ہوگا. ہاتھ گرم نہیں کرتا، گرم تو آگ کرتی، لیکن ہاتھ قریب ہوا تو ہاتھ بھی گرم کر دے گا. واہ 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 واہ. اسی طرح بارش کا کام بھگانا ہے. تم بھیگے اور فوراً کسی آدمی کوئی گھر کے اندر آتا، اس سے گلے مل گئے، وہ بھی بھیگ جائے گا. اس کا کام بھگانا نہیں تھا، لیکن یہ ایسی چیز کے قریب ہوا جو بھگاتی ہے، تو اب اس کے قریب جو ہو رہا وہ بھی بھیگ رہا. بلا تمثیل میرے دوست، یہ اللہ والے عبادتوں سے اللہ کو راضی کرتے ہیں. جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کا کام ہے رزق دینا، اللہ کا کام ہے شفا دینا، اللہ کا کام ہے علم دینا. مگر جب عبد القادر جیلانی خدا کے قریب ہوئے تو اب کوئی عبد القادر کی بارگاہ میں جائے تو وہ علم کی دولت سے اسے مالا مال کر دے. بے شک بے شک. کوئی بیمار، یہ تو اللہ کا کام ہے شفا دینا، مگر کوئی بیمار اگر حضرت سید احمد کبیر رفاعی کی بارگاہ میں آ کے عرض کر دے تو اسے وہی شفا مل جاتی ہے. یہ دیکھو اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں ان کے اثر کیسا پیدا ہو گیا کہ اللہ ان کے ذریعے شفا دینے لگا، اللہ ان کے ذریعے رزق دینے لگا، اللہ ان کے ذریعے علم دینے لگا. یہ شان ہوتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ بندہ عبادتوں کے ذریعے جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو رب قدیر جو کچھ بولتا ہے، بولتا وہ ہے. رب قدیر زبان اس کی ہوتی ہے، باتیں اللہ کی ہوتی ہے. ہاتھ، قدم، نگاہیں، ہر چیز میں رب قدیر تجلی فرماتا ہے. تو آؤ
आओ उन बुजुर्गों की ने जो इबादतों के तरीके बताए उस पर अमल करने की कोशिश करो। हम जश्न मनाते हैं हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई का, और देखो ना सरकार अपने मुरीदीन के साथ सफर करते थे। और एक चीज तो हजरत के अंदर खिदमत खल्क का जो जज्बा था वो बेमिसाल। अपने इलाके के बूढ़े कमजोर मजबूर लोगों को तलाश करते, तलाश करने के बाद किस चीज की उन्हें जरूरत है, उन्हें कोई कपड़ा धोने वाला नहीं तो खुद कपड़ा धो रहे, उनके घर में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं तो घर को साफ कर। ये अल्लाह का इतना अजीम वली, किसी के लिए कोई तीमारदार वहां मौजूद नहीं तो खुद तीमारदार बन गए, कोई खाना पकाने वाला किसी घर में नहीं तो खाना बना के दे। क्या सिखा रहे हैं अपने चाहने वालों को? दूसरों की हेल्प करो। अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल आदम मिशन के प्लेटफॉर्म से यही काम हो रहा। आपके इलाके में और भी तंजीमें कर रही हैं काम, उसी में ये भी तंजीम है। और एक बेहतरीन काम एटीएस की शक्ल में, अशरफी टिफिन सर्विस की शक्ल में ये वो काम है भूखों को खाना खिलाने का, जिसके बारे में गौसे आजम ने फरमाया कि मैंने नेकियों के सारे रजिस्टरों को खंगाला है, भूखों को खाना खिलाने से ज्यादा सवाब किसी में मैंने नहीं पाया। इसलिए हम सारे सिलसिलों ने ये दर्ज दिया। आप देखिएगा हर वली की बारगाह में खानकाह में भंडारा होता है, खाने का इंतजाम रहता है। क्यों? ताकि कोई मजबूर आए, कोई भूखा आए, कोई मुसाफिर आए तो उसे तकलीफ है। हमें भी अपने इलाकों में तलाश करना होगा वो कानून के वो लोग जो दौलत में, जिन्हें अल्लाह ने दौलत से नवाजा, जो अपने बेटे बेटियों की बड़ी धूम से शादी करना चाहते। जब करो ठीक है, आपका हौसला है, आप जितना चाहो नवाजो अपने बच्चे को, बच्ची को, लेकिन याद रखना कि अगर आपके कॉलोनी में कोई ऐसी बेटी भी है सिर्फ गरीबी की वजह से उसकी निकाह का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो आपकी गिरफ्त होगी। वो बेटी अल्लाह ने उस घर में भेज दी, आपकी बेटी को आपके घर में भेजा, इसमें आपका कोई कमाल नहीं। अल्लाह किसी को गरीब के घर में पैदा कर देता है, किसी को अमीर के घर में पैदा करता है, लेकिन आने वाले को देख लो, गरीब के घर में आने वाले बच्चे की जो शक्ल सूरत हयात अंदाज होता है वही अमीर के घर में पैदा होने वाले बच्चे का होता है। न ये जोड़ा पहन के आता है, न वो जोड़ा पहन के आता है, न उसके हाथ में अशरफियां ये रुपये होते हैं, न इसके हाथ में आने का अंदाज, न उसके जिस्म पर कपड़ा, न इसके जिस्म पर कपड़ा। बच्चा और जाते वक्त भी देख लेना, कोठी से जो मैयत निकल रही है वो भी सफेद लिबास में है, झोपड़ी से जो निकल रही है वो भी सफेद। ये सूट बूट पहन के कोई नहीं जाता, वो चाहे मालदार हो, सुल्तान हो, उसके पांव में भी चप्पल नजर नहीं आएगी। और वो गरीब तो जिंदगी भर बगैर चप्पल के था, वो भी बगैर चप्पल ही के था। आना और जाना दोनों बराबर, बीच में हमने फर्क कर दिया। नहीं, अगर दौलत हमें मिली है तो हमारा इम्तिहान है, गुर्बत हमें मिली है तो हमारा इम्तिहान है। दौलत में हमें शुक्र अदा करना है, गुर्बत में सब्र करना है। और शुक्र का मतलब यही है कि तलाश करो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह, हजरत उमर फारूक की तरह, मुझे अल्लाह ने दौलत दिया है, चलूं मैं गरीबों को तलाश करूं। ये दौलत मेरे लिए सिर्फ नहीं है, हमारे इलाके के गरीबों के लिए भी जो अल्लाह ने मुझे दिया, हम उसे बांटने नहीं। सबको दुनिया से एक चवन्नी लेके, एक रुपया लेके कोई नहीं जाएगा। इसलिए कमाओ कमाओ, जो तुम किसी की मदद करके जाओगे यही चीज तुम्हारे काम आने वाली है, बाकी और कोई चीज काम नहीं है। ये सारे वलियों की यही तालीम रही। गौसे आजम को देखोगे तो यही दर्स मिलेगा, गरीब नवाज को देखोगे यही दर्स मिलेगा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखोगे तो यही दर्स मिलेगा। और इनके चाहने वालों का भी अंदाज यही होता है। तभी तो एक मखदूम अशरफ है और जितने खुलफा मुरीदीन सबके सब वली। एक गरीब नवाज है, गरीब नवाज के खलीफा कभी किसी शहर में मिलेंगे, कहीं किसी शहर में मिलेंगे, और सबके आस्थानों पे भीड़, क्योंकि वो दर्स को अपनाया करते थे। मेरे दोस्तों, अगर कोई गलत है तो उसे सही बना दिया करते थे, जो उनकी निगाहों में असर भी हुआ करता था। आप देखो हजरत अहमद कबीर रिफाई, यहाँ वाबस्तगान बहुत। एक बार उन्होंने पूछा कभी मेरे अंदर कोई कमी देखना तो बता देना, अपने मुरीदों से कहा कोई कमी देखना तो बता देना। तो एक खड़ा हुआ, कहा हजरत एक कमी है। कहा क्या? कहा हम जैसे नाकारा लोगों को भी आप जगा देते हैं।
یہ ہم لوگ کو بڑا عجیب لگتا، آپ کے جیسا، ہم جیسے کمتر و ناکارہ۔ حضرت رونے لگے، کہا نہیں نہیں نہیں، میں تم سب کا خادم ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ دیکھ رہے ہو یہ وقت کے ولی کے الفاظ، تم لوگ ہم سے بہتر ہو۔ جو جتنا بلند مقام ہوتا ہے اس کے اندر اتنی انکساری پیدا ہوتی ہے۔ کچھ بھی اپنے کو نہ سمجھو، ہر سلسلے کا یہ درد ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی یہی فرمایا، مرید کی شرط وہ یہی ہے کہ اپنے کو سب سے ادنا سمجھے، سب سے آخری کلاس میں اپنے کو رکھے، باقی پیر بھائیوں کو سمجھے کہ یہ ہم سے بڑے، یہ ہم سے بڑے، یہ ہم سے بڑے۔ جذبہ خدمت پیدا ہونا چاہیے دوستو، خدمت کرتے رہو، یہی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو بہت کم ہے نا، صرف 5 ٹائم نماز ہے، زندگی میں ایک حج ہے، اگر پیسہ ہے زیادہ تو سال میں ایک بار زکوٰۃ ہے، مہینے سال میں 1 مہینہ روزہ ہے، اس کے بعد خدمت خلق، ایک انسان کے دل کو خوش کرو، ایک مسلمان کے دل کو خوش کرو، بس یہی عبادت ہے۔ ماں سامنے ہے تو ماں کی فرما برداری، ماں کا حق ادا کرنا، یہی عبادت۔ باپ ہیں، باپ خصوصاً جب بڑی عمر میں پہنچ جائیں تبھی آزمائش ہوتی ہے، تبھی چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے کہ ارے میری بات ہی میرے والد نہیں سمجھتے۔ نہیں، یہی تو وقت ہے، اسی وقت کے لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب اس حالت میں والدین ہو جائیں تو ان کے لیے نرمی کے بازو پھیلا دو۔ بیوی ہے، بیوی کی دلجوئی کرو، یہ سنت مصطفیٰ، اس پر ظلم مت کرو، طلاق کا ہتھیار لے کر گنہگار مت بنو، اس کی بھی دلجوئی کرو، اس کے حقوق ادا کرو۔ بچے ہوں تو ان کی تربیت، غافل مت رہنا، حالات بہت خراب ہیں دوستوں۔ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی وہ آخری وقت میں پچھتاتے تڑپتے نظر آتے۔ ان بچیوں کا خیال رکھو، انہیں اچھی تعلیم دو، دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرو، دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرو۔ سخت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے بچے ایجوکیٹڈ ہوں، ان کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ پڑوسی اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو غنیمت و نعمت سمجھو کہ ایک پڑوسی ہے، اگر اس سے کوئی جھگڑا ہے تو جھگڑا مٹا لو، یہ جھگڑا مٹانا عبادت ہے۔ زبان اللہ نے دی ہے تو بس پوری کوشش رہے کہ زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اس سے کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ عبادت ہے، یہ سوچ لینا عبادت ہے۔ تو سارے پارٹس آف باڈی، جو تمہارے پاس دولت، جتنے تمہارے رشتے، جو تمہارے آس پاس ساری چیزیں، اس کا گڈ یوز، اچھا استعمال، یہی عبادت ہے۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا۔ وہ کچھ بھی دے رہا ہے تو اسی لیے دے رہا ہے۔ تمہیں کوئی چیز مل گئی، اب 2 ویلر ہے تو 4 ویلر والے کی طرف مت دیکھو کہ اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس یہ ہے، اس کو دیکھ لو جس کا ایک پیر نہیں۔ تیرے اندر کیا خوبی تھی کہ اللہ نے تجھے دونوں پیر تیرے سلامت رکھے؟ سب اپنا اپنا محاسبہ کرو، ہم سب، تو ایسا لگے گا کہ ہم لوگ تو لائق ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی نعمت ملے، ہم اتنے ناشکرے نافرمان ہیں۔ اللہ ہمیں ہمارے دونوں پیروں کو سلامت رکھے، یہی کافی، ہم اسی کا شکر ادا کریں اور اس پر ہمیں 2 ویلر بھی دے۔ جتنی نعمتیں ملی ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، مگر زمانے میں کیا ہے، اوپر والے کو آدمی دیکھتا وہ ہم سے بڑھیا ہے، ہم اس مکان میں ہیں، وہ ہم سے اونچا مکان، اسی فکر میں اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا۔ اور وہ لوگ جو ان چیزوں کی پرواہی نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں آیا ہے تو دینے والا وہی، گیا ہے لے جانے والا وہی۔ آیا تب بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اور جب چلا جائے تب بھی وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے جو چاہا۔ ہم مسلمانوں کی دوستوں یہ پہچان ہے، ہمیں اس طرح سے اپنے بزرگوں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا، جس طرح آج 1400 سال پہلے سے یہ بزرگان نے جب دنیا کے کونے کونے میں گئے، کیسی کیسی آفتیں، مصیبتیں، رکاوٹیں آئیں، کہیں پانی بند کیا گیا، کہیں دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کے بری طرح شہید کیا۔ آج تمہیں جو شہداء کی مزاریں دکھتی ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں، جس زمانے میں بھی ہوئے ہیں، دین کے لیے ہوئے ہیں،
انسانیت کے لیے ہو، ظلم کے خلاف ہو، تب جا کے تمہیں یہ اسلام کی یہ چمک، یہ دمک تمہارے گھروں میں ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو بھی مضبوطی سے، ہمارے علماء جو نصیحت کر رہے ہیں، ہمارے پیرانے کرام جو اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے دوستو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ابھی 2 سال پہلے کورونا کا کیا حال تھا، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، کب کون سی وبا آوے اور ہمارے بیچ سے لوگ اٹھتے ہوئے چلے جائیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب ہم مضبوط مسلمان بنیں گے، اس رب کا وعدہ ہے، وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدد الہی اگر تمہیں چاہیے، خدا کی مدد چاہیے، تو خدا کے قریب تم کو آنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلہ وصحبہ رسول اللہ۔ الہ العالمین مولا الکریم، اس بزم کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ آمین۔ مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اپنی عبادتوں سے قریب کر دے، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، سجدوں کا شوق عطا فرما دے۔ مولا تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر پاتے، مولا ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری بگڑیوں کو بنا دے مولا، ہماری دنیا کو سنوار دے، ہماری آخرت کو سنوار دے۔ مولا الکریم ہمارے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت فرما۔ مولا ساری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا۔ فلسطین کی ان بے بس ماؤں کی مدد فرما مولا، ان بچوں کی شہادتوں کو قبول فرما دے مولا، انہیں سہارا عطا فرما دے۔ فلسطین کو مکمل آزادی عطا فرما مولا، غیب سے مدد نازل فرما۔ ہمارے ملک سے آتنکواد کو، فسادات کو دور فرما دے، امن و امان کے ماحول کو قائم فرما دے مولا۔ ہماری مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما مولا، ان مسجدوں کو آباد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، آج کے نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے مولا، رزق عطا فرما، روزگار عطا فرما، حرام کمائی سے بچا لے مولا۔ ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما مولا کریم، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمیں سچا چشتی بنا دے، سچا قادری بنا دے، سچا رفاعی بنا دے مولا، ہم سب کو سچا اشرفی بنا دے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سنگانی کا سچا غلام بنا مولا۔ مولا وہ کام لے جس سے تو راضی ہے، تیرا رسول راضی ہے مولا۔ کربلا والوں کا جذبہ عطا فرما مولا کریم، اس پرآشوب زمانے میں
ہم سب کو طاقت و ہمت عطا فرما دے، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کریم پڑھانے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مولا الکریم الہ العالمین اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں انصاف کی توفیق عطا فرما۔ مولا جن بچے بچیوں کے پاس رشتے نہ ہوں، غیب سے ان کے لیے رشتہ بھیج دے، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، کاروبار والوں کے کاروبار میں برکتیں نازل فرما، جو بے اولاد ہیں مولا انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو قرضدار ہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ مولا ہمیں دین، سنیت، قوم، ملت اور وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جو تنظیمیں اس قانون کی بستی میں کام کر رہی ہیں مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ محسن اعظم مشن کی کالول برانچ کو دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرما۔ مولا ہم سب کو خدمت کرنے میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمارے آپس میں اتحاد پیدا فرما، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، چھوٹوں کو توفیق عطا فرما کہ بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کو توفیق عطا فرما کہ چھوٹوں پر شفقتیں کریں۔ مولا سادات کرام کا صدقہ عطا فرما، صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے قوم کے بچے بچیوں کے مستقبل کی حفاظت فرما، ان کے مستقبل کو روشنی عطا فرما، ہمارے قوم کے علماء کو مضبوطی عطا فرما، حضور شیخ الاسلام کو صحت عطا فرما، تمام سلسلوں کے کرم کی بارش ہم سب پر نازل فرما دے، اس بستی اور اطراف سے جو لوگ ہیں سب کے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما دے، ہر قسم کی وبا بلا بیماری جادو سحر سے آزادی عطا فرما، کھیتوں کھلیانوں دکانوں میں خوب برکتیں نازل فرما دے، اور مولا ایسا رزق عطا فرما جو ہم تیری راہ میں خرچ کریں مولا، ہماری بستی میں کوئی غریب غربت کی وجہ سے پریشان نہ رہے، کوئی بے روزگار محتاج نظر نہ آئے، مولا ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، امت مصطفیٰ میں آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہمیں عدل کرنے والا حاکم عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے ملک کی خدمت میں ہم سب کو جو کچھ بھی پیش کرے مولا اسے تو قبول فرما۔ الہ روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و الہ ارواح جمیع الانبیاء والشہداء والصالحین، الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة